میں مبتلا ہو گیا، توجہ کرنا، دنیاوی عشق میں مبتلا ہو گیا لیکن پاک دامن رہا، اس کو چھپائے رکھا، اور وہ بھی بروز قیامت یعنی شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ یار غور کرو کہ دنیاوی محبت کرنا نہ لیکن انہیں اپنا دامن پاک رکھیا، دامن نہیں خراب کیتا، دامن چاہیا تے نہ ہی جناب وہ، لیکن انہیں آدھے دامن نو پاک رکھیا ہے تے انہوں کل قیامت علیہ جناب شہداء جو کھاوے گا تے جڑا اللہ رسول نے محبت کرے تے اللہ خالق۔ اسی طرح جس وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ہدایت کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین، قربانی کا جو مقصد نہیں، قربانی کا جب حکم ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، آیت نمبر 37 اور سورۃ الحج۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کی قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کے خون، لیکن اس کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے، تقوی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب لباس کا یعنی حکم ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے، تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح اسلامی یعنی اخلاقی نظام اور تقوی ہی کی بنیاد پر فرمایا وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورۃ بقرہ ہی ہے۔ اے مرد تمہارا زیادہ مال دینا بیویوں کو طلاق کے بعد تقوی سے زیادہ تر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَحْسُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَإِن تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاحی اور تقوی اپناؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ عدل کی غرض بھی تقوی ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، سورۃ المائدہ، یعنی انصاف کرو تو تقوی زیادہ قریب ہے۔ تقوی ہے کی چیز، اس تے تھوڑا غور کرو۔ آخرت کے معاملے جو فرمایا آخروی نعمتوں کے مستحق بھی تقوی والے، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نعیم۔ دنیا میں اگرچہ زیادہ تر اہل تقوی کو ہی ابتدا اور آزمائش کے مناظر گزرتے پڑتے ہیں، لیکن اچھی آخرت میں تقوی والوں کے لیے، سبحان اللہ، والعاقبۃ للتقوی، والعاقبۃ للتقوی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا ثمرہ بھی تقوی کو قرار دیا ہے۔ تقوی دل نو کہندے نے، دل دی کفیت ہے کہ لہٰذا ہن رمضان شریف آ رہی ہے تو لہٰذا ویکھو میں بعض علماء کرام نے بات لکھی کہ سانوں پہلے ہی تھوڑی تیاری کرنی چاہیے، نماز دی اسی پابندی شروع کر دیے رمضان شریف آن تک، سچی توبہ کریے، گناہاں تو اسی سن چھٹکارا ہو جاوے۔ ہاں جی، ہنے نال اسی عادت بنائیے کہ جھوٹ نہیں مارنا، آج تو بعد جی اسی عبادت کریں گے، سچائی نال نیکی دی کوشش کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، چگلی نہیں کریں گے، غیبت چگلی نہیں کریں گے، کسی دا حق نہیں دباواں گے، پورا تولاں گے، زبان دے وچوں سچ بولاں گے، زیادہ و زیادہ نہیں اللہ تعالیٰ دا ذکر کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھاں گے۔ رمضان شریف وچ نہیں شیطان میں جکڑا جائے گا، رمضان شریف وچ شیطان جکڑا جائے گا، لیکن جڑے جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی بولن گے، رمضان شریف بولی جا رہے ہیں، گناہ کرنے والے گناہ کیتی جا رہے ہیں، شراب پی جا رہے ہیں، ہاں جی، تول دے وچ جڑے ناب تول دے وچ ہیرا پھیری کردے ہیں کیتی جا رہے ہیں، جھوٹ بولن والا جھوٹ بولی جاندہ ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہیرا پھیری، معاملہ کی ہے؟ گناہ تو کیوں نہیں چھٹکارا ملتا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ سائیکل چلا رہی ہے میں تو بڑی رفتار جا رہی ہے، تو وہ جدو رفتار ہوتا ہے میں تو پھر پاویں آدھے پیر اٹھا بھی لوے جناب جڑا ہے میں وہ چلی جا رہی ہے، خود بخود نہیں پہیہ چلی جا رہی ہے، پیڈل خود بخود چلی جا رہی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جدوں 11 مہینے شیطان اتنا کہ دھکا لا دینا ہے، وہ کہندا ہے 1 مہینے میں بچ بھی گیا لیکن یہ چلتا ہی رہے گا، نظام چلا ہی رکھن گے۔ تو لہٰذا ایک بریک وچ یکدم سائیکل نو روکنا کہ بریک لانی۔ تو اگر اسی چاہتے ہیں کہ رمضان شریف سانو تقوی مل جائے، قرب مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت مل جائے، ویکھو ایک دنیاوی محبت کرنا، دنیاوی کہ
علماء کرام لکھا ہے کہ دنیاوی محبت کرنا لا میں بیان کیتا ہے کہ دنیاوی علماء نے لکھا ہے بارے شریعت ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی دنیاوی عشق میں مبتلا ہو گیا، توجہ کرنا، دنیاوی عشق میں مبتلا ہو گیا لیکن پاک دامن رہا، اس کو چھپائے رکھا، اور وہ بھی بروز قیامت یعنی شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ یار غور کرو کہ دنیاوی محبت کرنا لا لیکن انہیں اپنا دامن پاک رکھیا ہے، دامن نہیں خراب کیتا، دامن نہیں خراب کیتا، نہ جناب انہیں